جس طرح کسی عام شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کسی بھی جرم کی اطلاع دینے کا پابند ہوتا ہے پولیس کو یا مجسٹریٹ کو، اسی طرح سب سے زیادہ ذمہ داری گاؤں کے نمبردار کی ہوتی ہے، وہاں کے پٹواری کی ہوتی ہے، یا اس ذمہ دار کی ہوتی ہے جو زمین کا مالک ہو۔ یعنی گاؤں کا ذمہ دار، نمبردار، پٹواری، یہ ان جرائم کی اطلاع دینا ان کا فرض بنتا ہے جو سنگین قسم کے ہوں یا عام نوعیت کے ہوں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ ٹھگ ہے، لٹیرا ہے، چور ہے اور اس گاؤں میں موجود ہے، تب بھی اس نمبردار، پٹواری کی یا اس ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اطلاع دیں گے۔ اگر ان کے علاقے میں کوئی ڈکیتی کی واردات ہو جاتی ہے یا ڈکیتی کی واردات ہونے کا خدشہ ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی ان کے پاس کنفرم انفارمیشن ہوتی ہے کہ فلاں شخص یا فلاں لوگوں کا گروہ وہ کو ڈکیتی کریں گے یا ڈکیتی کرنے کی کوشش کریں گے، تب بھی اس گاؤں کے نمبردار، پٹواری، ذمہ داروں پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی اطلاع دیں گے۔ اور اگر کہیں امن و امان کے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، کہیں کوئی رائٹس کریٹ ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی ہنگامہ برپا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یا ہنگامہ ہو رہا ہو، تب بھی ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اطلاع دیں گے، اور اطلاع دیں گے لیکن جلد از جلد دیں گے، یعنی وداؤٹ اینی پاسبل ڈیلے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی شخص، چاہے نمبردار ہے، پٹواری ہے، وہاں کا کوئی ذمہ دار ہے، جان بوجھ کر کسی واقعے کی اطلاع نہیں دیتے یا واقعے کی اطلاع ہے وہ اطلاع چھپا لیتے ہیں، تو دفعہ 176، 177 تعزیرات پاکستان کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ وہ علاقے، وہ دور دراز کے گاؤں دیہات جہاں ہر وقت پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود نہیں ہو سکتے، وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ ریاست کی کان اور آنکھ بنتے ہیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ریاست کی نظر سے دیکھیں اور ریاست کے کانوں سے سنیں۔ اور اس کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ علاقے کے جتنے بھی بااثر لوگ ہوتے ہیں وہ جرم کو روکنے میں یا جرم کی اطلاع دینے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس علاقے میں امن و امان ہو۔ اور اگر کوئی شخص یہ اطلاع دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ان کی کوتاہی، غلطی نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک جرم بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس کی اطلاع دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی عام نوعیت کا کوئی جرم ہے یا عام حالات ہیں، تو اس کی 1 مہینہ تک قید یا 1500 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر سنگین صورتحال ہے، کوئی سنگین قسم کا جرم تھا جو ہو چکا یا ہونا تھا اور وہ اطلاع نہیں دے سکے، تو 6 مہینے تک قید یا 3000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اور دفعہ 177 کے تحت اگر کسی شخص کو ان جرائم کے بارے میں یا ان سنگین حالات کے بارے میں پورا پتہ تھا، ان کے پاس پوری معلومات تھی اور انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، یعنی حالات کو مس لیڈ کیا اور پولیس کو غلط اطلاع دی، تو ان کا جرم اور سنگین ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ عام حالات میں یا عام جرائم کی اطلاع دینے میں جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، غلط اطلاع دیتے ہیں، تو 6 مہینے تک قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی جھوٹی انفارمیشن دے دی جہاں ڈکیتی کا گمان تھا یا ڈکیتی ہو چکی تھی یا اس قسم کی کوئی سنگین واردات ہوئی تھی، تو دفعہ 177 کے تحت 2 سال کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اور ان دفعات میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک نمبردار یا ایک پٹواری یا ایک بڑا ذمہ دار، اس کی ایک عام شخص سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست کی کان اور آنکھ بنے۔ اس لیے ہر وہ نمبردار، پٹواری، ذمہ دار یا کوئی اس طرح کی ریسپیکٹیبل، نوٹیبل پرسنالٹی اگر ان کے پاس کسی جرم کی اطلاع ہے وہ نہیں دیتے تو وہ خود قانون کی نظر میں مجرم بن سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی ویڈیوز ہم بناتے اسی لیے ہیں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہو، لوگ اویئر ہوں، لوگوں کو قانون کے بارے میں پتہ ہو، ان کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہو اور وہ ریاست کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اگر آپ کو بھی ہمارا کنٹینٹ، ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آسانی سے انفارمیشن پہنچتی رہے، تاکہ لوگ قانون سے باخبر رہیں۔